یعنی جس اللہ نے یہ ملک دیا تھا شاید اللہ اس کو تباہی سے دوچار کرنا چاہتا ہے. اگرچہ 93 کے حالات میں اور آج کے حالات میں وہی کئی 10 گنا زیادہ فرق ہے. اس وقت تو عدلیہ کے ذریعے گالیاں دی گئی تھی, اب چیف جسٹس کو ہٹا دیا گیا تھا. اس وقت صدر پاکستان کو گالیاں دی گئی, ان کا خطاب نہیں سنا گیا, اور اب جو ہے وہ ایسا شخص مسلط ہے جو جس کے لیے گالیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ کیا کہا جائے اس کو. تو یہ جو فرق ہے یہ ہمیں آج اندازہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کار مذلت میں اور کتنا گر چکے ہیں. جبکہ دوسری طرف بین الاقوامی سیاست میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے. اس میں بھی تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ ہمارے قومی جرائم میں جو بہت بڑا اضافہ ہوا, اب تک اصل جرم یہ تھا کہ ہم نے اس ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا اور جس میں مسلمانوں کی عظیم اکثریت ہے, اللہ کے دین کو اور شریعت کو نافذ نہیں کیا. اس سے اگلا جرم ہم نے یہ کیا کہ برابر کی سرزمین میں جہاں شریعت نافذ ہو رہی تھی وہاں کی اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں ہم نے طاغوتی قوتوں کا ساتھ دیا. کہ ہم نے تو کیا نہیں, یہاں بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ اس سے ڈبل جرم. اور ابھی اسی امریکی ایجنڈے کے اوپر پوری طرح ہم عمل پیرا ہیں کہ یہ ایسی جہادی قوتوں کو بالکل ختم کر دو کہ آئندہ بھی امکان نہ رہے کہ یہاں کبھی دین دوبارہ قائم ہو سکے. ان کا ایجنڈا تو یہ ہے جس میں ہم بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں. تو اللہ کی لعنت اور پھٹکار نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. یہ جرائم بہت کئی گنا زیادہ ہو چکے ہیں, لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں. طاغوت کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور تکفیری لوگوں پر تکفیری ہونے کے فتوے چست کر رہے ہیں. کیا کسر رہ گئی؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. آج ہم بحیثیت قوم اور ہماری پوری فوج کس کی جنگ لڑ رہی ہے؟ جو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم صلیبی ہم نے شروع کیا ہے اسلام پر یلغار, اور جو اس وقت دجال, ابلیس اور طاغوت کے سب سے بڑے نمائندے ہیں ان کے ساتھ شریک ہیں. اور ہم بھی اعلان کہہ رہے ہیں, ہم ان کے فرنٹ لائن الائی. یہ ہمارا اقرار ہے کہ ہم ساتھ ہیں آپ کے. لیکن اس اتنے بڑے جرم کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے. بدقسمتی ہے, سوئی پڑی ہے پوری قوم, چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے خودکش حملہ کر دیا, یہ خودکش حملہ حرام, 600 صفوں کا فتویٰ جاری کیا جائے. جو ریئیکشن میں قوتیں آ رہی ہیں ان کو کچلا جائے. تو بھائی کس چیز کا ریئیکشن ہے؟ کتنا بڑا ظلم, کتنی بڑی بے انصافی, کتنی بڑی اللہ سے بغاوت, وہ برداشت ہے. ریئیکشن میں کچھ ہو وہ کر برداشت نہیں. یہ ہماری سوچ ہے, اور یہ سب کچھ میڈیا کا کیا دھرا ہے. یہاں پر ڈرونز حملوں سے کتنے سالوں سے کیا کیفیت ہوگی, کبھی غور کیا آپ نے؟ ہر وقت گھوم رہے ہیں, کسی بھی وقت کسی کے گھر پر آگے پڑے گا. اور خود امریکہ نے بھی مانا. ابھی پچھلے دنوں آیا کہ ہاں غالباً رابرٹ گیٹس کا بیان تھا یا ہال بروک کا تھا کہ گولی تک فرق نہیں کرتی بے گناہ میں اور مجرم میں. ٹھیک ہے, بے گناہ بھی مارے جا رہے ہیں. اول تو جن کو وہ مجرم کہہ رہے ہیں وہ واقعی مجرم ہیں یا نہیں؟ ہماری نظر میں تو قطعاً مجرم نہیں ہے. چلے بالفرض ان کے مجرم بھی ہیں, تو جتنے ان کے مارے جا رہے ہیں مجرم, اس سے کئی 100 گنا زیادہ تو بے گناہ ساتھ مارے جا رہے ہیں. یہ لائسنس کس نے دے دیا؟ اور حکومت ساتھ ہے. اور اگر حکومت ساتھ ہے تو پوری پاکستانی قوم ساتھ ہے. یہاں کچھ لوگ مر جاتے ہیں کسی خودکش حملے میں, اب ان کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں, فوٹو آ رہے ہیں, جذبات, بچوں کے جذبات, ماؤں کے جذبات, وہ کیا ہیں؟ وہ پتھر کے بنے ہوئے لوگ ہیں, ان کے کوئی جذبات نہیں ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے میڈیا میں. اور ہم بھی اسی میڈیا کے سحر میں گرفتار ہو کر یہ تو کچلنا چاہیے, سوات میں بھی صحیح کیا گیا اور یہاں بھی اب کارروائی ہونی چاہیے, یہ اسی قابل ہیں. ہم کس قابل ہیں؟ تو وہ جرائم تو بہت آگے جا چکے ہیں جس پر
بانی محترم نے کہا کہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. بات بہت آگے جا چکی. اللہ تعالیٰ ہی بچائے اور بات ہے، ورنہ ہماری طرف سے کوئی کسر نہیں ہے، بلکہ انتہا، آخری انتہا ہو چکی.